پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. برطانوی حکومت سمیت دنیا بھر کے جو تھنک ٹینکس ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کشمیر کا مسئلہ ہے وہ پاکستان اور بھارت کے لیے، دونوں کے لیے اور دونوں کے مستقبل کے لیے نہایت ضروری ہے کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے. اور یہ مسئلہ دنیا بھر کے جو تھنک ٹینکس ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بات چیت کے ذریعے، مذاکرات کے ذریعے حل ہونا چاہیے. اور جو عالمی طاقتیں ہیں وہ بھی پاکستان اور بھارت پہ زور دیتی ہیں کہ وہ بیٹھیں، مذاکرات کریں اور کشمیر کے مسئلے کو مذاکرات کے ذریعے سے حل کریں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں جب بھی کوئی کوشش ہوتی ہے تو وہ بات چیت جو ہے وہ ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جاتی ہے. اور اس کے علاوہ کشمیری جو قیادت ہے وہ ہمیں پابند سلاسل نظر آتی ہے. کئی لوگ گھروں پہ بند نظر آتے ہیں. پھر انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہمیں تسلسل کے ساتھ دکھائی دیتی ہیں. پھر آرٹیکل 370 اور 35A کو منسوخ کرنے کے حوالے سے جو ہے اس پر احتجاج آج تک جاری ہیں، لیکن اس پر کان نہیں دھرا گیا. تو یہ تمام جو چیزیں ہیں، حقائق ہیں، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو کشمیری رہنما ہیں، حریت رہنما ہیں، وہ کیا سمجھتے ہیں کہ معاملات کدھر کو جا رہے ہیں، مسائل کا حل کیا ہے، اور دنیا بھر کے مختلف پلیٹ فارمز پر اس سلسلے میں کیا جدوجہد ہو رہی ہے، کیا کاوشیں اور کوششیں ہو رہی ہیں اور کتنی کامیاب ہیں. ان تمام موضوعات پر آج کے پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے. میرے ساتھ غلام حسین موجود ہیں، بیورو چیف ہیں UK کے. بہت شکریہ غلام حسین امان صاحب. میرے ساتھ پروگرام میں شائستہ صفی صاحبہ موجود ہیں، حریت رہنما ہیں، لندن سے مجھے جوائن کر رہی ہیں. اور نذیر شال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، کشمیری رہنما ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ لندن سے موجود ہیں. تمام مہمانوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. سب سے پہلے غلام حسین امان صاحب یہ بتائیے کہ یہ موومنٹ اگر آپ اس کو برطانیہ میں دیکھنا چاہیں کہ کس انداز میں ہو رہی ہے، اس کی کیا سرگرمیاں ہو رہی ہیں، اس مرتبہ 5 فروری جو ہے اس کے حوالے سے کیا خصوصی پیغام ہے کشمیری رہنماؤں کا، تو آپ کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ. دیکھیں، اسد پوری دنیا کی طرح جو ہے وہ 5 فروری کو برطانیہ کے اندر بھی مختلف شہروں کے اندر احتجاج بھی ہوتے ہیں، احتجاجی ریلیاں بھی ہوتی ہیں، سیمینارز بھی ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو بھارتی قونصلیٹ ہیں یا ہائی کمیشن ہے اس کے باہر بھی جو ہے لوگ بڑی تعداد کے اندر جمع ہو کر اپنا جو ہے وہ احتجاج بھی ریکارڈ کرواتے ہیں. اور ایک نہیں، میں کہوں گا درجنوں کی تعداد کے اندر جو ہے وہ کشمیر کی آزادی کے لیے جو تنظیمیں برطانیہ کے اندر بھی کام کر رہی ہیں وہ ان مظاہروں کے اندر جو ہے وہ شرکت کرتی ہیں. اور میرا خیال ہے کہ اس کو مزید بہتر بھی کیا جا سکتا ہے اگر ایک تمام جماعتیں مل کر ایک پلیٹ فارم کے ساتھ احتجاج کریں تو اور بھی اس سے بہتر ہو سکتا ہے. لیکن ابھی بھی جو ہمارے یہاں پر جس طرح آپ نے بتایا، محترم نذیر شال صاحب ہیں، شائستہ شفیع صاحبہ ہیں، یہ اپنا فہیم کیانی صاحب ہیں، اور بھی لوگ ہیں. یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سال سے جو ہے وہ جدوجہد کر رہے ہیں، چاہے لندن کے اندر مظاہرے ہوں، برطانیہ کے مختلف شہروں سے جو ہے وہ وہاں پر جا کر مظاہرے کے اندر شریک بھی ہوتے ہیں. بلکہ کئی دفعہ تو وہاں پر ہائی کمیشن کے باہر جو ہے وہ پولیس سے بھی چھوٹے موٹے معاملات ہو جاتے ہیں، جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں. لیکن یہ تسلسل کے ساتھ جو ہے وہ احتجاج جاری ہے. ہم نے دیکھا جب یہ اگست 2019 کا جب واقعہ ہوا، جب بھارت کی طرف سے 270 اور 25A کا جو وہاں پر کیا گیا، تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اتنی بڑی تعداد کے اندر جو ہے وہ ڈاؤننگ اسٹریٹ سے لے کر بھارتی ہائی کمیشن تک مظاہرہ ہوا کہ واقعی اس کو پہلی مرتبہ جو ہے وہ برطانوی اور دنیا بھر کے میڈیا نے اس کو کوریج کی کہ اتنی بڑی تعداد کے اندر جو ہے وہ کشمیری و پاکستانی جو کمیونٹی ہے وہ سراپا احتجاج ہے. کیونکہ برطانیہ کے اندر کشمیری کمیونٹی کی بہت بڑی تعداد رہتی ہے، پاکستانی کمیونٹی بھی رہتی ہے. تو اگر یہ ایک پلیٹ فارم کے ساتھ مل کر احتجاج کرے تو میرا خیال ہے کہ دنیا کو اور بہتر طریقے سے جو ہے وہ واضح پیغام دیا جا سکتا ہے. اور یہ بھی ہماری خوش قسمتی میں سمجھوں گا یہاں پر کہ جو کشمیری نژاد جو ہماری جو لوگ ہیں وہ برٹش پارلیمنٹ کا حصہ ہیں، لارڈز بھی ہیں. تو انہوں نے وہاں پر جو ہے وہ آل پارٹی جو کشمیر سلیکٹ کمیٹی ہے اس کے تحت جو ہے آواز بھی بلند کرتے رہتے ہیں. اور برطانوی پارلیمنٹ کے اندر بھی جو ہے وہ مظلوم کشمیریوں کی جو حقوق کے لیے آواز ہے وہ ہمیں بلند ہوتی نظر آتی رہتی ہے. جی صحیح ہے. نذیر شاہ صاحب یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں جو جدوجہد اب تک رہی ہے کشمیریوں کی، اس میں کیا کامیابیاں، اگر میں کہوں کہ اب کیا کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں تو وہ کیا ہیں، اور مشکلات جو سامنے آئی ہیں وہ کیا ہیں؟ شکریہ جناب. یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے یہ جو پروگرام آپ منعقد کر رہے ہیں، یہ یوم یکجہتی بنیادی طور پر ایک تجدید عہد کا دن ہے جی. اور اس تجدید عہد کے دن پر ہمیں واقعی اپنی
کامیابیوں اور اپنی کوتاہیوں اور اپنی مشکلات پر نظر دوڑانی چاہیے. مصور پاکستان علامہ اقبال نے صحیح فرمایا تھا کہ صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم کرتی ہے جو ہر زماں اپنے عمل کا حساب. جی. آج جو کشمیر ہے، کشمیر میں ایک طوفان بدتمیزی برپا ہے، ظلم اور استبداد کی ایک لہر جاری ہے. کشمیر کی پوری قیادت محبوس ہے. فریڈم آف ایکسپریشن کہیں نہیں ہے، اس کی کمی، اور یہاں تک کہ رائٹ ٹو لائف بھی لوگوں کا سلب ہوا ہے. اور یہ سب کچھ کب سے ہوا؟ یہ پچھلے 70 سال سے 75 سال سے یہ سلسلہ جاری ہے، مگر یہ اپنے نقطۂ عروج پر پہنچا جب بھارت کے اندر ایک فسطائی حکومت نریندر مودی پرائم منسٹر کے زیر قیادت برسر اقتدار آئی، اور انہوں نے ایک ڈاکٹرن پر کام شروع کیا جس کو دوول ڈاکٹرن کہتے ہیں. اور اس دوول ڈاکٹرن کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ کشمیر کا انضمام بھارتی یونین میں کیا جائے، اور اس کی تکمیل ہم دیکھتے ہیں 2019 میں 5 اگست کو جب 370 آرٹیکل اور 35A کو ایبروگیٹ کیا. گو کہ بظاہر ہندوستان اور کشمیر کے درمیان جو آئینی اور قانونی رشتہ تھا، وہ رشتہ یعنی دفعہ 370 کے ذریعے قائم ہوا تھا، اور کشمیر کا ایک عارضی، جو کہ بھارت کا موقف تھا کہ ایک عارضی الحاق ہے جس کی توثیق کشمیر کے لوگ کریں گے، اور کشمیر کے لوگ اپنے حق خود ارادیت کے استعمال سے اس ایکسیشن کو ریجیکٹ کر سکتے ہیں یا ایکسیپٹ کر سکتے ہیں، مگر وہ موقع انہیں فراہم نہیں ہوا. مگر کشمیریوں نے روز اول سے آج تک اس جدوجہد میں، حصول حق خود ارادیت کی جدوجہد میں شمولیت کی، اور وہ آج تک بھی اس جدوجہد میں مصروف ہیں. ہماری کامیابی یہ ہے کہ ہم نے جانوں کے نذرانے دے کر ماؤں بہنوں بچیوں کی عصمتوں کو تاراج کر کے اس تحریک کو جاری رکھا ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تمام تر کوششوں کے باوجود پاکستان جیسے ہمدرد دوست کے باوجود، ان کی کوششوں کے باوجود کشمیر کے اندر جو ظلم اور زیادتی ہے وہ ابھی تک جاری ہے، اور اس ظلم اور زیادتی میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دنیا کی تنظیمیں، خصوصاً اقوام متحدہ اور دیگر جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں، وہ اس ظلم کو روکنے میں ابھی تک کامیاب نہیں ہوئے ہیں. اور میں پرائم منسٹر عمران خان نے حال ہی میں اپنے ایک بیان میں یہ بات کہی تھی کہ دنیا کو، خصوصاً ویسٹ کو، سنگ یانگ میں جو مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے وہ تو نظر آ رہا ہے، مگر کشمیر میں جو آفتیں ٹوٹ پڑتی ہیں وہ ان کو نظر نہیں آ رہی ہے. دراصل ہمارے سامنے جو چیلنج ہے وہ چیلنج یہ ہے کہ یعنی سلامتی کونسل اپنے اس مینڈیٹ کی توثیق کرے جس مینڈیٹ کے تحت ریاست جموں کشمیر ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، اور ریاست کے عوام کو ان کے حق خود ارادیت کا وعدہ کیا گیا ہے. اور یہ وعدہ بھارت کی پارلیمنٹ میں بھی اس وقت کے وزیر اعظم نہرو نے کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کیا تھا، مگر ابھی تک تمام تر وعدوں کے باوجود، یو این کے مینڈیٹ کے باوجود، یہ حق خود ارادیت جو ہے یہ کشمیریوں کو واگزار نہیں ہوا. اور اس سلسلے میں جو ہے کوششیں ابھی تک جاری ہیں. مگر میں آپ کو ایک بات، ایک سلور لائننگ ہے کہ مظاہرے بھی ہو رہے ہیں، مظاہرے بھی ہوتے ہیں، سیمینار بھی ہوتے ہیں، کانفرنسیں بھی ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں بجا ہیں، مگر جب تک ریاستوں کے پالیسی میکرز پالیسی ڈیسیجنز نہیں کریں گے تب تک، اور بھارت کے
भारत के इस जालिमाना इक़दाम को रोकने के लिए एक वाज़िह मौक़िफ़ इख्तियार नहीं करेंगे तब तक ये जुल्म खत्म नहीं होगा। मैं आपको बरतानिया की बात कहूँगा। बरतानिया में बहुत कोशिशें होती हैं, पार्लियामेंट के अंदर भी होती है, पार्लियामेंट के बाहर भी होती है, और हमने इस कज़िये को यहाँ के डिफरेंट थिंक टैंक्स में, मतलब रॉयल यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज, चैथम हाउस, मीडिएशन आयरलैंड और जो इस किस्म की दीगर थिंक टैंक्स के अंदर भी इसको डिस्कस किया। यूएन के प्लेटफॉर्म पर भी हमने इसको कोशिश की इसको हाईलाइट करने के लिए। हालांकि यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने 2 रिपोर्टें भी इस सिलसिले में उन्होंने इजरा की। और बिल्कुल सही है, लेकिन सर अब बिल्कुल सही है, जितनी कोशिशें हुई हैं, आपने कहा कि हमें अपनी कोताहियों का भी जायजा लेना है और फिर इन कोशिशों को कितना ज़्यादा उजागर किया जा सकता है इस पर बात करनी है। मेरे साथ फ़हीम कियानी साहब भी मौजूद हैं, आप भी मैं आपको भी खुशामदीद कहता हूँ। कश्मीर के मामले पर हमारी गुफ्तगू जारी है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। शाइस्ता सफ़ी साहबा, पहले ये बताइए कि ज़ाहिर है पाकिस्तान और भारत और कश्मीरी ये तो फ़रीक हैं ही इस मसले कश्मीर में, लेकिन इसके साथ साथ शायद यूनाइटेड नेशंस भी एक फ़रीक है। सलामती काउंसिल की जो करारदादें हैं वो भी ऑन रिकॉर्ड हैं। आलमी ताकतें जो हैं वो भी एक फ़रीक हैं, क्योंकि इस खत्ते में जो भी तब्दीलियाँ आती हैं या कश्मीर के हालात अगर खत्ते पर असरअंदाज होते हैं तो उसके असरात पूरी दुनिया में पड़ते हैं। तो आलमी ताकतें भी एक तरह से फ़रीक हैं। तो ये बताइए कि आलमी ताकतें और सलामती काउंसिल या यूनाइटेड नेशंस ये कितने कंसर्न दिखाई देते हैं कश्मीर के मामले पर? बहुत शुक्रिया आपका। जैसे अभी शॉल साहब ने जिक्र किया कि यूनाइटेड नेशंस की जो करारदादें हैं वो हमारे पास मौजूद हैं। यूनाइटेड नेशंस की जो अभी हालिया 2 रिपोर्टें आई हैं वो हमारे पास मौजूद हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल बोलती है, ह्यूमन राइट्स वॉच बोलते हैं, जो वॉच डॉग्स हैं वो बात करते हैं। बातों के हद तक, रिपोर्ट्स के हद तक सब बिल्कुल ठीक है, लेकिन वही चीज़ कि जब तक उसका असर हमें ग्राउंड पर नज़र नहीं आएगा, जब तक उसकी तब्दीली हमें ग्राउंड पर नज़र नहीं आएगी। मकबूजा कश्मीर में अभी भी नस्ल कुशी जारी है। वहाँ पर जो डेमोग्राफिक चेंज है वो एक पुरजोर तरीके से, ज़ोर शोर से वो जारी है। वहाँ पर जो आबादियाती तब्दीली है उसका भी जो इसराइली स्टाइल का वो जो सेटलमेंट सिस्टम है वो अभी तक वहाँ पर जारी है। तो जो जैसा आपने खुद अपने सवाल में भी कहा कि पाकिस्तान इसका वकील भी है, उसका फरीक भी है, पाकिस्तान बड़ा भाई भी है, कश्मीर इसका एक फरीक है, हिंदुस्तान इसका एक फरीक है, लेकिन सबसे बड़े जो फरीक हैं वो दुनिया का हर वो इंसान है जो इंसानियत की बात करता है, जो ह्यूमन राइट्स की बात करता है, जो इंसानों की ज़िंदगी की बात करता है। तो फरीक तो इसमें हर कोई है, लेकिन हमें वही चीज़ देखनी है कि कौन अपनी जिम्मेदारी जो है वो बखूबी अंजाम दे रहा है। रिपोर्ट्स हमने जहाँ तक बात की, OIC की भी रिपोर्ट्स आती हैं, OIC के प्रोग्राम्स भी होते हैं। यूनाइटेड नेशन वक्फे से जो है कश्मीर के हवाले से बयानात भी देते हैं। मुख्तलिफ जो हमारे इस्लामी ममालिक, मलेशिया हो गया, तुर्की हो गया, उनके सदूर और वज़ीर आज़म की तरफ से भी बयानात आ जाते हैं। लेकिन फिर वही चीज़ दोहराऊंगी कि जब तक मकबूजा कश्मीर के ग्राउंड पर हालात नहीं बदलेंगे, जब तक वहाँ के लोगों की नस्ल कुशी ख़त्म नहीं की जाएगी, तब तक हम लोगों को तब तक मकबूजा कश्मीर के लोग जो हैं वो पूरी दुनिया की तरफ देखते रहेंगे कि वो वही हक मांग रहे हैं जो कि पूरी दुनिया के लोग बहुत आसानी से जो इसको आज़ादी जिसको बोलते हैं वो गुजार रहे हैं, जब आज़ादी के दिन गुजार रहे हैं, आज़ादी की रातें गुजार रहे हैं। मकबूजा कश्मीर के लोग कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड चीज़ नहीं मांग रहे हैं, वो वही चीज़ मांग रहे हैं जो उनका हक है, जो कि इंसान का बुनियादी हक है। और अक़वाम मुत्तहिदा के जो चार्टर्स हैं, उसकी जो आर्टिकल्स हैं, उसका पहला बुनियादी आर्टिकल भी यही है कि हर इंसान को जिंदा रहने का हक है। लेकिन अगर आप मकबूजा कश्मीर में देखिए तो जो शख्स घर से बाहर निकलता है उसको मालूम नहीं कि क्या वो वापस आएगा। अगर कोई बच्चा स्कूल जाता है तो हर माँ को ये फिक्र होती है कि कहीं परवीन अहंगर की तरह मेरा भी बच्चा जो है वो मुझसे छीन ना लिया जाए। ऐसी हज़ारों माएँ हैं जो आज तक अपने बच्चों का इंतज़ार कर रही हैं कि वो वापस आ जाए। ऐसी हज़ारों बेवाएँ हैं और आधी बेवाएँ हैं जो अपने खामंदों और शोहरों का इंतज़ार कर रही हैं कि वो नहीं जानती कि आया वो जिंदा है या मर चुके हैं। तो इस किस्म के जब वाक़यात होंगे, जैसे रेप हो गया, एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स हो गई, मास ग्रेव्स हो गए, इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस हो गई, फेक एनकाउंटर्स हो गए, ये तमाम चीज़ें जब तक जारी हैं मकबूजा कश्मीर में, हमारी नज़रें जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ वो
चुभने वाली नज़रों से हम उनको देख रहे हैं कि उनकी जिम्मेदारी है कि वो हिंदुस्तान का हाथ रोके, और जो हिंदुस्तान मकबूजा कश्मीर में जुल्म कर रहा है और जुल्म की जो नई दास्तानें रकम कर रहा है, ये हम सब की, आपकी, मेरी और तमाम हुकूमतों की और तमाम दुनिया में जो बसने वाले अफराद हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो हिंदुस्तान का हाथ रोकें। जी बिल्कुल सही है। फ़हीम कियानी साहब, ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात हो रही है, नस्ल कुशी की जा रही है कश्मीरियों की, ये बात हो रही है, लेकिन सवाल ये है कि दुनिया भर में तो एनिमल राइट्स की तंजीमें भी बेशुमार काम कर रही हैं और बड़े मुतहरिक हैं। जो शायद जो मासूम परिंदे और हशरातुल अर्ज़ हैं उनके हुकूक़ के लिए भी बड़ा काम हो रहा है। तो यहाँ पर कश्मीर के जो इंसानी हुकूक़ के वायलेशंस हैं, ये आलमी ज़मीर को झंझोड़ती क्यों नहीं है आपके ख्याल में? जी बहुत शुक्रिया। देखें कि भारत इंसानी हकूक़ की वहाँ पर खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है, और भारत ये समझता था कि मैं ये इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ करता जाऊँगा लेकिन ये अननोटिस जाएंगी। लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद जिस तरह भारत आलमी सतह पर एक्सपोज हुआ है, शायद माजी में इस तरह में मिसालें मिलती कि दुनिया की तमाम बड़ी इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने भारत के खिलाफ लिखा है, दुनिया के बड़े बड़े जर्नलिस्ट ने भारत के खिलाफ लिखा है। तो एक इन्वायरमेंट भारत के खिलाफ आलमी सतह के ऊपर पैदा हो चुका है और बुरी तरीके से भारत एक्सपोज भी हुआ है। लेकिन जहाँ तक मसले के हल की बात है, तो मैं समझता हूँ कि अनरिजॉल्व कश्मीर इशू और पैलेस्टाइन इशू ये अक़वाम मुत्तहिदा की क्रेडिबिलिटी पर सवालिया निशान भी है। लेकिन भारत अपनी खारजा पॉलिसी के ज़रिए, भारत अपने इकनॉमिकल मसल्स के ज़रिए ये दुनिया को प्रेशराइज भी करता है कि किसी तरीके से ये इंटरनेशनल कॉरिडोर्स में ये मसला जो डिबेट ना हो। लेकिन भारत की तमाम कोशिशें आलमी सतह के ऊपर नाकाम भी हुई हैं। आज आप देखें कि भारत का जो एक कश्मीर पर मौक़िफ़ है, कश्मीर इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, कि कश्मीर भारत का टूट अंग है, इस मौक़िफ़ की कोई भी तारीफ नहीं करता आलमी सतह के ऊपर। जहाँ तक ग्राउंड के ऊपर सफरिंग के हवाले से कमी नहीं आई, और दिन ब दिन गुजरते दिन के साथ साथ मकबूजा कश्मीर के जो कश्मीरियों पर जुल्म और सितम के पहाड़ जो भारत तोड़ रहा है वो उसमें इजाफा होता जा रहा है। तो इसके ऊपर पाकिस्तान को एक मुतहरक किरदार अदा भी करना चाहिए, और एक एक्टिव जो खारजा जो डिप्लोमेसी है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर उसको लॉन्च भी करना चाहिए, और इस पर जो कश्मीरी डायस्पोरा है उसको ऑन बोर्ड लेना चाहिए, और एक कोऑर्डिनेटेड अप्रोच के जरिए मसला कश्मीर को आलमी सतह के ऊपर उजागर करना चाहिए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ग्राउंड के ऊपर जो सूरत हाल है, वहाँ के लोगों ने अपनी कुर्बानियों से, अपनी जद्दोजहद से ये साबित किया है कि वो कश्मीर पर भारत के नाजायज कब्जा को किसी सूरत तस्लीम नहीं करेंगे। नरेंद्र मोदी ने जो डार्क एजेस में जो पॉलिसीज जो क्यों अडॉप्ट करते थे कि सिटीज को सिटीज के इर्द गिर्द जो सीज इम्पोज करते थे ताकि वहाँ के शहरी जो अपने हथियार डाल दें या वो वहाँ के शहरी अपने मुतालबात से दस्तबरदार हो जाए। लेकिन 900 से ज़्यादा इंडिया ने वहाँ पर सीज इम्पोज की हुई है, लेकिन कश्मीरी अपने बुनियादी और पैदाइशी मुतालबा से दस्तबरदार नहीं हुए। जहाँ तक एथनिक कंपोजिशन के हवाले से जो वहाँ की जो डेमोग्राफी तब्दील की जा रही है, मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट को मुस्लिम माइनॉरिटी स्टेट में तब्दील करने के लिए जितनी भी कोशिशें हैं, इसको भरपूर तरीके से आलमी सतह पर एक्सपोज भी करना चाहिए, और जो 4 जिनीवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी भी है। तो इसमें मैं समझता हूँ कि खुसूसन हुकूमत पाकिस्तान को जो एक इस मसले की फरीक भी है, कश्मीरियों को ऑन बोर्ड लेके, तमाम कश्मीरी ऑर्गेनाइजेशंस को ऑन बोर्ड लेके, पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशंस को, क्योंकि हमारे पास जो सबसे बड़ा जो एसेट है वो 10 मिलियन पाकिस्तानी है जो ओवरसीज के अंदर है। तो हम एक बहुत बड़ी मोबिलाइजेशन आलमी सतह के ऊपर क्रिएट भी कर सकते हैं और उसका इम्पैक्ट भी हम डाल सकते हैं। तो अभी 5 फरवरी के हवाले से दुनिया भर के अंदर प्रोग्राम हो रहे हैं, बरतानिया के अंदर भी, यूरोप में। लेकिन अभी मैं शिरकत करने जा रहा हूँ, एयरपोर्ट में मौजूद हूँ। इटली के अंदर एक बड़ा तारीखी प्रोग्राम 6 फरवरी को होगा, जिसमें हमारी एक्सपेक्टेशन है कि एक बड़ी तादाद के अंदर लोग शरीक होंगे, और यूरोप का सबसे बड़ा ये एहतजाजी मुजाहरा भी होगा और सॉलिडारिटी डे भी होगा जो मजलूम कश्मीरियों के साथ किया जाएगा। बिल्कुल सही है। शाइस्ता सफ़ी साहब, ये बताइए कि जो डेमोक्रेटिक चेंजेस की कोशिशें हैं
اس کو کاؤنٹر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کون کون سے پلیٹ فارم اس کے لیے یوز کیے جا سکتے ہیں تاکہ وہ جو عزائم ہیں ان کے راستے میں رکاوٹ بنا جا سکے؟ بالکل، دیکھیں ہمارے پاس ایک جو المیہ مقبوضہ کشمیر کا یہ ہے کہ پوری دنیا کو مسئلہ کشمیر جب تک کو آگاہ کرنے سے پہلے ہی ہمارے پاس اس کا حل موجود تھا. 1947 میں ہی 1948 کی جو ریزولوشنز ہیں اقوام متحدہ نے اس کا ایک حل دے دیا تھا کہ مقبوضہ کشمیر میں رائے شماری کرائی جائے اور لوگوں سے پوچھا جائے. تو ہندوستان جانتا ہے کہ جب تک مقبوضہ کشمیر میں وہاں کے مسلمان موجود ہیں اور کشمیری ایک بھی کشمیری موجود ہے وہ ہندوستان کے حق میں فیصلہ نہیں دے گا. اور اس لیے وہ یہ جو آبادیاتی تبدیلی کر رہے ہیں جس کو ہم ڈیموگرافک چینج بولتے ہیں، تاکہ کل کو اگر ان کو کسی پریشر میں آ کر مقبوضہ کشمیر میں یہ رائے شماری کرانی بھی پڑے تو ہندوستان کے مختلف علاقوں سے جو لائے گئے لوگ ہیں وہ اس رائے شماری میں حصہ لیں اور ہندوستان کے حق میں فیصلہ دیں. تو ہمارے پاس اقوام متحدہ کے آفیسز موجود ہیں، ہمارے پاس پاکستان کی مختلف ایمبیسیز جو ہیں دنیا کے ہر کونے میں موجود ہیں، ہمارے پاس OIC موجود ہے، مختلف جو ہمارے پاس اسلامی ممالک ہیں ان کے سربراہان موجود ہیں، ہمارے پاس اقوام متحدہ کی اگر تنظیمیں موجود ہیں تو ہیومن رائٹس کی بھی تنظیمیں موجود ہیں. ہمیں ہر اس جگہ پر جا کر کہ جہاں پر کہ ہم ہندوستان کا جو اصل چہرہ ہے وہ بے نقاب کر سکتے ہیں اور ان کا جو ایک جو سیکولر اور رائزنگ اور شائننگ انڈیا کا ایک وہ لیبل لگا کر پوری دنیا میں گھومتے ہیں، اصل میں جو ان کی صورتحال ہے اگر وہ کسی نے دیکھنی ہے کہ ان کی جو ڈیموکریسی ہے وہ کس طرح ختم ہو جاتی ہے جب کشمیر کے بارڈر سٹارٹ ہوتے ہیں، تو وہ ہمیں پوری دنیا کو دکھانے کی ضرورت ہے. اور اب تو یہ بہت آسان اس طرح بھی ہو چکا ہے کہ جو ایکسپیریمنٹس وہ مقبوضہ کشمیر میں کرتا تھا اب وہ مین لائن انڈیا کے جو مسلمان ہیں اور وہاں کی جو مائنورٹیز ہیں ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو رہا ہے. تو اب تو دنیا کو اویئرنیس دینا اور دنیا کو ہندوستان کا اصل چہرہ دکھانا اور جو اس کے مکروہ عزائم ہیں اپنے ہندوتا کے وہ جو پین ان کا ایک اکھنڈ بھارت بنانے کا جو ان کا ایک منصوبہ ہے وہ دنیا کو بتانے کا ایک بہترین طریقہ ہے کہ یہ صرف جنگ کشمیریوں کے خلاف نہیں ہے، یہ جنگ مسلمانوں کے خلاف ہے، یہ جنگ مائنورٹیز کے خلاف ہے، یہ جنگ ہماری آئیڈینٹی کے خلاف ہے. وہ صرف ہندوستان صرف مقبوضہ کشمیر پہ قابض نہیں ہونا چاہتا، صرف نیپال پہ قبضہ نہیں کرنا چاہتا، بنگلہ دیش اور پاکستان کی طرف نظر نہیں رکھ رہا، اس کی نظر آگے کی طرف ہے، وہ تو سعودی عرب کی طرف دیکھ رہا ہے، وہ تو ہمارے حرم شریف کی طرف دیکھ رہا ہے. تو یہ ہمیں اسلامی ممالک کو اور خاص طور پر OIC کے پلیٹ فارم سے ہمیں تمام اپنے مسلم ممالک کے جو برادران ہیں ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ آج اگر یہ کشمیریوں کے ساتھ ہو رہا ہے اور مین لائن انڈیا کے مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے تو کل یہ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. بالکل صحیح ہے. بہت شکریہ آپ کا شائستہ صفی صاحبہ پروگرام میں شرکت کے لیے. میں ایک چھوٹا سا بریک لیتا ہوں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، مزید گفتگو کرتے ہیں. دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اقوام متحدہ کے کردار کی بات ہو رہی تھی. غلام حسین امان صاحب، کیا برطانیہ چونکہ سلامتی کونسل کا ایک مستقل رکن ہے تو اس حیثیت سے کیا وہ اپنا کردار ادا کر سکتا ہے یا اس کی بھی کچھ ذمہ داری ہے کہ اس معاملے میں وہ اپنا کردار ادا کرے؟ دیکھیں اس کے علاوہ بھی ایک ذمہ داری ہے. ایک تو ظاہر سلامتی کونسل کا رکن ہے برطانیہ، اس حوالے سے بھی برطانیہ کی ذمہ داری ہے. اور دوسرا لوگ کہتے ہیں کہ یہ برطانیہ کا ہی انفنش ایجنڈا ہے. جب یہ برصغیر کی تقسیم ہوئی تو اس وقت یہ برطانیہ نے ہی اس مسئلے کو ادھورا چھوڑا ہوا ہے، تو برطانیہ کا ہی سب سے پہلے حق بنتا ہے کہ وہ اس مسئلے کے لیے بھارت اور پاکستان کے ساتھ بیٹھ کر اس کا کوئی پرامن جو ہے وہ حل نکالے. ہم یہاں دیکھتے ہیں جب بھی تقاریر ہوتی ہیں، چاہے وہ بھارتی ہائی کمیشن کے باہر ہوں، چاہے سیمینارز بھی ہوں، تو اس کا جو کرکس ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے کہ برطانیہ جو ہے اس کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اور برطانیہ ظاہر ہے دنیا کا ایک انفلوئنشل کنٹری ہے اور یہ اسی سے ریلیٹڈ ہے یہ ایشو. تو بھارت کے اوپر بھی جو ہے وہ اثر و رسوخ ہے برطانیہ کا، پاکستان کے ساتھ بھی تعلقات ہیں. تو دونوں ممالک کو اکٹھا برطانیہ بٹھا سکتا ہے. اور دوسری یہ بات ہے کہ برطانیہ وہ واحد ملک ہے جہاں پر دونوں کنٹریز کے جو شہری ہے پارلیمنٹ کے اندر ہیں، برٹش نژاد، بھارتی نژاد جو ہے وہ لوگ 10-12 کے قریب جو ہے وہ برطانوی پارلیمنٹ کا حصہ ہے. اسی طرح پاکستانی و کشمیری برطانوی پارلیمنٹ کا حصہ ہے. تو کافی ساری جو ایسی چیزیں ہیں جن کی بنا پر جو ہے وہ برطانیہ اپنا کردار ادا کر سکتا ہے. دونوں ممالک یہاں پر جو ممبران پارلیمنٹ ہیں، جو ہاؤس آف لارڈ کے ممبر ہیں، ان کی کمیٹی بن سکتی ہے. پہلے وہ اپنی یہاں پر رپورٹ تیار کرے کہ اس طریقے اس کے یہ حل ہے، آپشن 1 یہ ہے، 2 یہ ہے، 3 ہے. جس طرح سے جا کے پھر پاکستان کو، بھارت کو، پھر
کشمیری قیادت کو جو ہے وہ اس کے اندر شامل کیا جا سکتا ہے تو اس کا بالکل حل نکل سکتا ہے اور برطانیہ اس کے اندر کلیدی رول ادا کر سکتا ہے. لیکن اس کے لیے جو ہے میرا خیال ہے پہلے انیشیٹو جو ہے وہ پاکستان اور بھارت کو اور کشمیری قیادت کو لینا پڑے گا کہ وہ برطانیہ کو جو ہے وہ مجبور کرے کہ اس معاملے کے اندر جو ہے وہ انٹروین کر کے تو دونوں ممالک کے درمیان جو ہے کشمیر کا مسئلہ حل کرے. جی صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے. یہ بتائیے نذیر شال صاحب کہ اقوام متحدہ کی جانب سے جو رائے شماری کا وعدہ تھا اسے پورا نہ کرنے کی کیا ممکنہ وجوہات ہو سکتی ہیں؟ جی ہاں, بہت ہی اہم سوال آپ پوچھ رہے ہیں. وجوہات بہت سی ہیں. دیکھیے جس وقت مسئلہ کشمیر سامنے آیا جی اور برطانیہ کا انخلا ہوا برصغیر سے, اس کے بعد ہی ایک اور جنگ چھڑ گئی اور وہ جنگ تھی سرد جنگ. سرد جنگ میں روس نے بھارت کا ساتھ دیا اور ایڈمنسٹریٹر جو تھا پیلبسٹ ایڈمنسٹریٹر جس کو کشمیر میں رائے شماری کے لیے جانا تھا اس پر انہوں نے ویٹو کر دیا اور یوں انہیں جو جیو اسٹریٹجک سیاست ہے دنیا کی اس میں کشمیری جو ہے وہ وکٹم بن گیا اور یہ رائے شماری کا جو پلان تھا یہ پلان موقوف ہو گیا. تو یہ تو ایک وجہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ اس وقت بھی جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں دنیا میں اہم تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں. ایک نئی سرد جنگ کا آغاز ہو رہا ہے اور اس نئی سرد جنگ میں جب تک ہم انٹرنیشنل انوائرمنٹ گلوبل انوائرمنٹ کو اچھی طرح سے نہیں سمجھیں تب تک ہمارا کوئی بھی انیشیٹو آگے نہیں بڑھ سکتا. میں 2-3 چیزوں کی انہیں طرف توجہ دلانا چاہوں گا. وہ یہ ہے کہ 5 اگست 2019 کے بعد جو چیزیں ہونی تھیں ان میں سے جو چیزیں نہیں ہوئیں وہ یہ تھی سب سے پہلی بات کہ OIC کا اسپیشل سیشن منعقد نہیں ہو سکا. کشمیر کے حوالے سے OIC کا اسپیشل سیشن جس میں بھارت کے اس غیر قانونی اقدام کی مذمت ہوتی اور کوئی واضح اسٹریٹجی بنتی تو نہیں ہو سکا. نمبر 2, یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹ کونسل کا خصوصی اجلاس نہیں ہو سکا اور UN سیکورٹی کونسل کے اندر بھی اس حوالے سے میٹنگیں ضرور ہوئی مگر ان میٹنگوں کے نتیجے میں بھارت کے اس اقدام کو کالعدم نہیں قرار دیا گیا تو اس غیر قانونی اقدام کو. اور یوں یہ کشمیریوں کے ساتھ جو ابھی تک جو حالات ہیں جس قسم کا ظلم روا ہے اور جس قسم کے روڑے اٹکائے جا رہے ہیں حق خود ارادت کے حصول کے راستے میں وہ ابھی تک قائم ہے. تو دراصل آج کے دن جب ہم یوم یکجہتی کشمیر منانے جا رہے ہیں ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہم اپنی جو ہمارا جو روڈ میپ ہے کشمیر کو حل کرنے کے لیے وہ روڈ میپ کیا ہونا چاہیے. مجھے پیٹر ہین یہاں آئرلینڈ کے جو منسٹر تھے برطانوی کیبنٹ میں ان کو وہ ایک تقریر کر رہے تھے چیٹم ہاؤس میں اور اس چیٹم ہاؤس کی تقریر میں انہوں نے کہا مسئلہ کشمیر جیسے مسئلوں کے لیے انٹرنیشنل فیسیلیٹیشن کی بڑی ضرورت ہے. یعنی انٹرنیشنل میڈیشن اس میں اس کی بڑی ضرورت ہے اور انٹرنیشنل میڈیشن میں کشمیریوں کو یعنی وہ کشمیری جو کشمیری جدوجہد میں مصروف ہیں اور جو اس کے ریئل پلیئرز ہیں ان کو بھی اس انٹرنیشنل فیسیلیٹیشن میں ان کو آن بورڈ لیا جانا چاہیے کیونکہ کشمیری بنیادی فریق ہے اس مسئلے کا. اور میں سمجھتا ہوں کہ پیٹر ہین کی یہ جو بات ہے اس بات کو دنیا کو تسلیم کرنا چاہیے. حالانکہ اس سلسلے میں کئی کوششیں ہوئی مگر ابھی تک برابر نہیں ہوئی اور یونائٹڈ نیشنز بدقسمتی سے وہ رول پلے کرنے میں ابھی تک ناکام ہے جو رول انہیں پلے کرنا چاہیے. یہاں بھی ایک اور بات کی طرف بھی میں نشاندہی کروں گا کہ ہمارے پاس 2 امپورٹنٹ رپورٹس ہے UN ہائی کمشنر اور انٹرنیشنل کوریڈورز آف ڈپلومیسی میں
हालांकि वो भारत पर एक फर्ज जुर्म है उनमें कि भारत ये जुर्म कर रहा है, मगर हम आज तक हमारी सफारतकारी इस हवाले से कमजोर रही है कि हम उनको इंटरनेशनल कॉरिडोर ऑफ डिप्लोमेसी में उस फर्ज जुर्म को सामने नहीं ला सके जिस तरह से लाना चाहिए। और मेरी आज के दिन अपने पाकिस्तानी भाइयों और पाकिस्तानी हुकूमत से यही गुजारिश होगी कि वो कश्मीर के हवाले से अपनी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी को में मजीद उसको बढ़ावा दें और उसमें मजीद जो है एक डेप्थ पैदा करे, ताकि ये मामला जो है, इस मामले के लिए जो जिस अवेयरनेस की कमी है, और भारत का वो जो भयानक चेहरा है फासिज्म का चेहरा, उस फासिज्म के चेहरे को भी इंटरनेशनल सतह पर एक्सपोज करने की जरूरत है। हालांकि वो रोज बरोज एक्सपोज हो रहा है, मगर उसमें मजीद नहीं, मगर उसमें शाह साहब आप कह रहे हैं कि एक्सपोज करने की ज़रूरत है, तो क्या दुनिया बेखबर है जो कुछ हो रहा है, यानी उनके इल्म में लाने की ज़रूरत है? क्या दुनिया को पता नहीं है, आलमी ताकतों को पता नहीं है कि क्या हो रहा है? और अगर ऑलरेडी पता है तो इसका मतलब है कि वो इस पर सरफ नज़र किए हुए हैं, वो इस पर ध्यान देना नहीं चाहते। बुनियादी चीज ये है कि जब हम ये कहते हैं, जब हम हिटलर को यानी फस्तायत को रिजेक्ट करते हैं, आप ये सही कह रहे हैं कि बैनुल-अक़वामी कुव्वतों को तो इन चीजों का इल्म है, मगर उनके अपने मफादात हैं, उनकी अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, और उस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की वजह से और एक और चीज भी उनके जहन में है कि चाइना को किस तरह कंटेन किया जाए, और उस कंटेनमेंट की पॉलिसी के तहत हम एक बार फिर इंटरनेशनल जो जियो स्ट्रेटेजिक पॉलिटिक्स है उसके विक्टिम्स बन रहे हैं। तो इसलिए इस चीज को जहन में रखने की जरूरत है, जो भी पॉलिसी मुरतब हो उसमें ये जो हकाइक हमारे सामने हैं, और हमें ये बगलें बजाने की कोई जरूरत नहीं, हमें सही डायरेक्शन में एक सही रोड मैप के साथ और एक सही इवैल्यूएशन के साथ, एक सही स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। सही है, ठीक है जी, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। हम एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। फ़हीम कियानी साहब, ये बताइए कि कश्मीर के मामले पर भारत और पाकिस्तान के दरमियान कई जंगें भी हो चुकी हैं, लेकिन उन जंगों से भी हल नहीं निकला। इसके अलावा मुज़ाकरात के भी कई राउंड हो चुके हैं, मुज़ाकरात से भी हल नहीं निकला। फिर हमने डेडलॉक भी देख लिया, डेडलॉक तो वैसे ही उसको हल निकलना नहीं था। फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा के फ़ोरम पर एक से ज़ायद बार अपनी तकरीरों में इस बात को दोहराया, इंटरनेशनल मीडिया में इस पर लिखा भी गया। अब ये तमाम चीज़ें अगर मसले को, कश्मीर के मसले को हल नहीं कर पा रही, तो आपके ख्याल में फिर और रास्ता क्या है? देखें कि आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि बायलैटरल जो एग्रीमेंट्स होते हैं वो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन को सुपरसीड नहीं कर सकते। सबसे पहले शिमला अकॉर्ड से बाहर निकलना चाहिए पाकिस्तान को, और जब भी कोई इंटरनेशनल सतह के ऊपर आवाज उठती है, चाहे ब्रिटिश पार्लियामेंट हो, चाहे अमेरिकन कांग्रेस हो, या किसी भी फोरम पे, तो भारत जो है ना बायलैटरलिज्म का कार्ड प्ले करता है कि हम पाकिस्तान और इंडिया मिलकर इस मसले को हल करेंगे। शाह साहब ने बड़ा खूबसूरत तरीके से ये बयान किया है कि इंटरनेशनल जो मीडिएशन होती है उनको इंटरवीन वो एक फैसिलिटेट करते हैं किसी भी मसले को हल करने के लिए। नॉर्वे का किरदार आप देख लें कि कितने मसाइल को उन्होंने हल भी किया है मीडिएशन के जरिए। तो जो इंटरनेशनल मीडिएशन को जो भारत एक्सेप्ट नहीं कर रहा, वो बायलैटरलिज्म की जो बायलैटरलिज्म के कार्ड को इस्तेमाल करके वो दुनिया को धोखा दे रहा है। तो इन हालात के अंदर हम समझते हैं कि पाकिस्तान को एक्टिवली चांस लेना चाहिए कानूनी सतह के ऊपर भी। इस पर वजीर खारजा साहब से भी हमारी तफसीली मुलाकात भी हुई थी। वो कह रहे हैं कि हम हर फोरम के ऊपर शिमला बायलैटरलिज्म की मजम्मत भी करते हैं और कहते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को इंटरवीन करना चाहिए, लेकिन कानूनी हैसियत आज भी शिमला अकॉर्ड को हासिल है। इससे बाहर निकलने के लिए पाकिस्तान को किरदार अदा करना चाहिए ताकि और इससे कैसे निकला जा सकता है? इस पर जितने भी माहिरीन हैं
وہ مل بیٹھے اور اس کے اوپر ایک روڈ میپ دیا جائے تو اس سے نکلا جا سکتا ہے شملہ اکارڈ کے ذریعے سے. جس طرح کچھ اس کے فوائد و نقصانات بھی بتاتے ہیں، لیکن سب سے بڑا جو نقصان یہ ہے کہ مسئلہ کشمیر اس ایگریمنٹ کی بنیاد کے اوپر حل نہیں ہو رہا. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو کارڈ بھارت سیل کرتا ہے اس کو اگر نگیٹ کر سکتے ہیں، اس چیز کو عالمی سطح کے اوپر اگر بھارت کو مائنس کر سکتے ہیں اس ایشو کے اوپر، وہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کر سکتی ہے، نہ کہ کشمیری. تو ہر جگہ کہتے ہیں کہ کشمیری بنیادی فریق ہے، اقوام متحدہ کی مورل ابلیگیشن بھی ہے اور لیگل ابلیگیشن بھی ہے کہ مسئلہ کو حل کریں. لیکن یہاں پر ہم کوئی بھی کمپین برٹش پارلیمنٹ میں کرتے ہیں یا کسی بھی فورم کے اوپر، تو ہمارے چاہے وہ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ ہو، چاہے وہ اپوزیشن ہو، وہ ہمیشہ میں بائی لیٹرلزم کا حوالہ دے کے کہتے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان مل کر اس مسئلے کو حل کرے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک شملہ ریکارڈ سے پاکستان آفیشلی نہیں نکلے گا اس وقت تک انٹرنیشنل سطح کے اوپر بھارت عالمی دنیا کو اس ایشو کے اوپر دھوکہ دیتا رہے گا. ٹھیک ہے. غلام حسین امان صاحب، یہ بتائیے کہ اوورسیز پاکستانیز اور اوورسیز کشمیری یہ ایک مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے کتنے متحرک ہیں، کتنے کنسرنڈ ہیں اور کتنا کردار ادا کر رہے ہیں؟ جی بالکل، بہت زیادہ متحرک ہیں. اور جو میں نے پہلے آپ کو ایک اندیا دیا وہ یہی ہے کہ اگر ایک پلیٹ فارم سے ایک سمجھ لیں کہ ایکشن کمیٹی بنا کر اگر احتجاجی مظاہرہ کیا جائے یا اگر کوئی ایسے سیمینارز کیے جائیں تو میرے خیال ہے اس کا زیادہ امپیکٹ ہوتا یہ ہے کہ ہائی کمیشن کے باہر بھی اگر بھارتی ہائی کمیشن کے باہر یہاں کا احتجاج ہوتا ہے تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو مختلف تنظیمیں ہیں وہ تھوڑا سا اپنے تئیں جو ہے نا وہ اس کے باہر احتجاج شروع کر دیتی ہیں، جس سے میرے خیال سے ایک میسیج اچھا نہیں جاتا. اور اگر ہم سب تنظیمیں جو ہے وہ کم از کم ایک سنگل پلیٹ فارم ایک یک نکاتی جھنڈے کے اوپر اکٹھی ہو کر احتجاج کریں، ٹھیک ہے سب کا وجود رہے اس میں کوئی نہیں ہے، لیکن احتجاج کے جب معاملہ ہو تو سب کو کم از کم ایک پلیٹ فارم سے احتجاج کرنا چاہیے. تو میرے خیال سے زیادہ مؤثر میسیج بھی جائے گا انٹرنیشنل کمیونٹی کو اور بھارت کو بھی دباؤ میں لانے کے لیے نا آسانی ہوگی. جب یہ 5 اگست کے واقعے کے بعد 2 دفعہ جو ہے وہ احتجاج ہوا اور اتنی بڑی تعداد کے لوگ وہاں پر آئے اور اس کے اندر یہی چیز تھی کامن کہ تمام جماعتوں نے ایک یک نکاتی جھنڈے کے اوپر اکٹھی ہوئی اور ہم نے دیکھا کہ سینٹرل لندن کے اندر لوگ ہی لوگ تھے. اتنا بڑا احتجاج مظاہرہ میں نے اپنی لائف میں نہیں دیکھا برطانیہ میں. تو اس طرح کا جو ہے وہ کشمیر کے حوالے سے اتنا بڑا احتجاج پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا. تو اگر ہم اس طریقے سے اپنے آپ کو موبلائز کریں تو میرے خیال سے یہ اس میں کیا پرابلم ہے غلام حسین صاحب، یہ کیوں نہیں ہو پا رہا کہ تمام لوگ مل کر جدوجہد کا آغاز کریں؟ اس میں کیا رکاوٹیں ہیں؟ دیکھیں میں یہاں پر کوئی ایسی کریٹیکل بات ایسی نہیں کرنی چاہیے مجھے ایسی بات، لیکن میرا خیال ہے کہ جو جیسے ہمارے محترم نذیر شالجہ سے جو سینئر رہنما ہے یہاں پر ان کو جو ہے وہ ان کے لیے آسانی بھی ہے کہ وہ تمام لوگوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں، تمام تنظیموں کو، اور انہیں چاہیے کہ ایک پلیٹ فارم پر لوگوں کو اکٹھا کر کے یک نکاتی ایجنڈے کے اوپر اکٹھا کیا جائے. میرا خیال ہے کہ کوئی چھوٹے موٹے اختلافات ہوں گے لوگوں کے درمیان، ہوتے بھی ہیں، اور سب کا جو ہے وہ ڈفرینٹ طریقے سے موومنٹ کو لے کے چلنا چاہتے ہوں گے، لیکن اگر ہم ایک نکاتی ایجنڈے کے اوپر اکٹھے ہو جائیں تو میرے خیال سے اس کشمیر کوز کے لیے ہم بہتر اقدام کر سکتے ہیں. لیکن آپ نذیر شاہ صاحب سے بھی اس بات کو پوچھ سکتے ہیں کہ اگر لوگ اکٹھے ہو کر احتجاج نہیں کرتے تو اس کی وجہ کیا ہے. جی نذیر شاہ صاحب، ایک تو آپ یہ بتا دیجئے کہ کیا وجہ ہے کہ اکٹھے ہو کر احتجاج نہیں ہوتا، اور دوسرا یہ کہ جو انڈیجنس موومنٹ چل رہی ہے، وادی کے اندر جو تحریکیں چل رہی ہیں، آپ کے خیال میں ان کا کردار کتنا رہا ہے، کتنا مؤثر رہا ہے، اور ان کا مستقبل میں کردار کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں یہ ایک بڑا ہی کریٹیکل معاملہ ہے. یہ جو بات ہو رہی ہے، اتحاد و اتفاق تو ہر تحریک کی کامیابی کی ضمانت ہے، اور میرا یہ کنسیڈرڈ اوپینین ہے پہلے دن سے کہ کشمیر کی تحریک ایک انکلوسو تحریک ہونی چاہیے. اور اس انکلوسو تحریک میں جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم بات نہ صرف پولیٹیکل ریزسٹنس کی کرتے ہیں بلکہ پولیٹیکل ریزسٹنس کے ساتھ ساتھ ایک آرمڈ ریزسٹنس بھی رہی ہے کشمیر کے اندر. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں، اسٹیک ہولڈرز میں ان کا ایک رول ہے اور اس رول کو تسلیم کیا جانا چاہیے. اور ایک اور چیز جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا ایک یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ یہ
इत्तेफाक क्यों नहीं हो रहा है? उस इत्तेफाक न होने की वजह यह है कि we don't have one narrative. हमारे पास एक ही नैरेटिव होना चाहिए, क्योंकि हम जब डिफरेंट नैरेटिव्स लेकर जाते हैं किसी भी फोरम में, तो इन्हें वो एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, जब हम अपने अंदर ही हमारी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाती है, तो वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो है, सही है। तो आप समझते हैं कि ये ओपिनियन एक होना चाहिए, इत्तेहाद होना चाहिए, एक नैरेटिव होना चाहिए। बहुत शुक्रिया शाल साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। फ़हीम कियानी साहब और गुलाम हुसैन अमान साहब, आपका भी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।